پارٹ 6۔ آہا، وہ ابھی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرنے ہی لگی تھی جب دریس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ یکدم اس سے ٹکرائی۔ اسی ہی دوران وہ دونوں کی بیڈ مس ہوئی۔ دریس کا ایک ہاتھ اس کے کمر پر جبکہ دوسرا ہاتھ بورڈ پر رکھ کر لائٹ آن کی۔ تب آئزل کو احساس ہوا وہ اس کے کس حد تک قریب تھی۔ میں مر جاؤں گا تمہارا احسان اتارے بنا۔ ڈونٹ وری، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دریس اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ہلکی نمی تھی جو شاید بانو آنٹی کی باتوں کی وجہ سے تھی۔ دریس سمجھ چکا تھا جب آئزل ہوش میں آئی اور اسے دور دھکیلتے ہوئے وہاں سے باہر نکل کر کمرے میں آئی جبکہ وہ ابھی اسی ہی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا زبردستی تمہیں اس کھڑکی سے نیچے دھکا دوں؟ آئزل نے اپنی کتابیں جو بیڈ پر پھیلی ہوئی تھیں انہیں مزید پھیلاتے ہوئے کہا، ہمت ہے تو ٹرائی کرو، لیکن میں تمہارا احسان اتارے بنا یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ اوکے۔ اور ڈٹائی کے آخری خط کو چھوڑ رہا تھا جس پر آئزل دانت پیستے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ وہ دیوار سے لگا ہوا تھا اور آئزل اس کے بے حد قریب تھی۔ نمبر 2 اپنا آئزل نے جیب سے فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر بے ساخت دریس کے لب مسکرائے۔ وہ تو میڈم کو میرا نمبر چاہیے تھا تو سیدھا بول دیتی، یہ کون سا طریقہ ہے نمبر مانگنے کا؟ اس نے شوخ لہجے سے کہا، جس پر آئزل نے مزید اسے گھورا۔ بکواس بند کرو اور نمبر ڈائل کرو۔ اوکے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا اس کے موبائل میں اپنا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے جب تمہاری ضرورت پڑے گی بلا لوں گی تاکہ تم یہاں پر آ کر اپنا احسان اتار سکو۔ آئزل 2 قدم دور ہوئی اور اس کا نمبر سیو کرنے لگی۔ بہتر ہوگا کہ تم صبح 12 کے بعد کال کرو کیونکہ میں دیر سے اٹھتا ہوں۔ البتہ اگر تم چاہو تو رات کے 12 بجے بھی کر سکتی ہو، میں رات دیر تک جاگتا ہوں۔ آئزل نے اسے مزید گوری سے نوازا تو وہ نچلا ہونٹ دانت تلے دبا گیا، جبکہ آئزل اس کا نام نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ سوچ رہی تھی کس نام سے سیو کرے۔ تبھی دریس نے موبائل چھینا۔ میرا نام دریس درانی ہے، پیار سے سب 2 نمبر آدمی کہتے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو پیار سے نفرت سے میرا نیا نام بھی رکھ سکتی ہو، جیسے چرسی، موالی، ہیرو، نچلی شرابی وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنا نام سیو کر کے اسے موبائل تھمانے لگا جبکہ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھ پگلی، پیار تم جیسے کو تو پیار ہو ہی نہیں سکتا، البتہ بخار ضرور ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ سمجھ سے باہر ہے، وہ منہ میں ہی منمنائی، مگر وہ سن چکا تھا، سمجھ میں آؤں گا بھی نہیں، البتہ دل بھی ضرور آ جائے گا۔ ایک دن دریس نے یک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر آئزل غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی جب وہ کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا چکا تھا۔ کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں تو تھا بچپن سے ہوں، وہ بے یقینی سے بلند آواز میں کہنے لگی، مگر تب ہی نیچے اس کی آواز آئی۔ آئزل پر ٹچتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی، مگر وہ اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ جب اس کی نظر موبائل پر پڑی تو نمبر کا نام دیکھ کر حیران رہ گئی، جس پر نام سیو تھا۔ 7 مسڈ کال بھی گئی ہوئی تھی۔
7 مسڈ کال بھی گئی ہوئی تھی۔ احسان چکانے والا وہ سر جھٹکتی ہوئی واپس بیڈ پر آ بیٹھی اور پھر سے اپنی کتابوں کا عجیب و غریب منہ بناتے ہوئے جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے موبائل پر بار بار کسی کی کال آ رہی تھی، جبکہ طبیعی معصوم سی شکل لے کر اب تک وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھتا ہوا ایک قدم قریب آیا۔ جب طبیعت گھبراتی ہوئی 2 قدم دور ہوئی، جس پر آتش نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، وہ بنا کچھ کہے اپنے راستے پر بڑھ گئی، مگر وہ اب تک وہیں کھڑا اس کے فیس کے ری ایکشن کا سوچ رہا تھا۔ مگر تبھی اس کی دوبارہ کال آئی۔ اف، میں تمہیں کب سے کال کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اباؤٹ شوٹ کچھ کام تھا۔ وہ کال پک کرتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ طبیعت اپنا ڈریس سنبھالتی ہوئی ایک روم میں آئی جو بہت زیادہ خوبصورت سا بنا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کسی آرٹسٹ کے ساتھ میں استعمال میں ہوا ہوگا۔ ایک بہت بڑا شیشہ جس کے اطراف بڑے بڑے بلب لگے ہوئے تھے، جس سے پورا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ طبیعت نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شاپر ایک سائیڈ پر رکھا اور دروازہ لاک کر کے کپڑے چینج کرنے لگی۔ نہیں، میں پہنچ کر لوکیشن بھیجتا ہوں، تم اسی ہی ریسٹورنٹ آ جانا۔ وہ گاڑی کی طرف آ کر پینٹ کی پاکٹ تلاش کرنے لگا، مگر یہ کیا، گاڑی کی چابی تو وہیں پر بھول گیا تھا۔ شٹ! وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اندر کی طرف بھاگا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھا اور ہینڈل گھمانے لگا، مگر وہ لاک تھا۔ شاید اندر وہ ڈریس چینج کر چکی تھی۔ اب وہ گھر کے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ اپنا میک اپ صاف کر کے فیس واش کر کے روم میں آئی ہی تھی جب دروازے کی آواز پر چونکی۔ کون ہوگا؟ وہ دوڑتی ہوئی سوچنے لگی۔ کھولو یا نہیں؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جب اس کی نظر شیشے پر گئی جس سے اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ اس وقت بنا دوپٹے کی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا شاپر میں دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، جبکہ باہر آتش مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھا۔ طبیعت نے پورا شاپر چھان مارا، لیکن اسے دوپٹہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اف رائما، تم نے میرا دوپٹہ تو رکھا ہی نہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچنے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے پہنے ہوئے برائڈل ڈریس کا دوپٹہ نکال کر خود کو کور کرنے لگی، مگر اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ جو غصے سے اندر آ رہا تھا اسے اندر پا کر ساکت سا ہو گیا۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھنے لگا۔ اف، وائٹ کلر کی سادی سی شلوار قمیض جس پر ہلکے گہرے پھول بنے ہوئے تھے، وہ کسی مڈل کلاس گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی، مگر جبکہ لال رنگ نا برائڈل دوپٹہ جس نے اس کے سر پر اوڑھا ہوا تھا، وہ اس شخص کو یوں اچانک اندر آتا دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اپنے اندر طاری ہونے والی عجیب کیفیت کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ دھیانی میں طبیعت کا دوپٹہ سرو سینے سے کھسک کر زمین بوس ہوا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور آخر کیا تھی وہ؟ اگر مڈل کلاس گھرانے کی تھی تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت اور سمارٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ آتش اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا، لیکن اس کے اچانک سے جھکنے پر ہوش میں آیا۔ طبیعت نے جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پھر سے سر اور سینے پر سیٹ کرنے لگی، جبکہ وہ اسے سوالیہ نظروں سے ہی گھور رہی تھی۔ آتش بنا کچھ کہے چلتا ہوا اندر کی طرف آیا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ طبیعت
کو اس خوبصورت شہزادے سے خوف آ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پر آتش آئی برو کا زاویہ بنائے اسے گڑ رہا تھا۔ دیکھنے لگا جو اس ہی کی وانٹی میں کھڑی اس پر ہی سوال کر رہی تھی۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، مس کون ہیں آپ؟ آتش کے قدم اس کی طرف بڑھے، جنہیں دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی۔ آتش کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اتنا مشہور اسٹار تھا جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، اور جب آج وہ ایک لڑکی سے ٹکرایا تھا تو بجائے وہ اس پر فدا ہونے کی وہ اس سے ہی دور بھاگ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آتش کو نہ جانتا ہو۔ میں کیوں بتاؤں کہ کون ہوں میں؟ تبیر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جبکہ آتش کے چہرے پر بکھری معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ آتش کے بڑھتے قدم پر وہ پیچھے ہوئی تھی، جسے اس کا بھاری دوپٹہ پھر سے کھسکا تھا، جس کے آگے بڑھتے ہوئے اس نے تھام لیا تھا۔ وہ دوپٹہ تبیر کی طرف بڑھانے لگا۔ اوکے نہ بتاؤ، وہ مختصر سی بات کہتا ہوا ڈریسنگ کی طرف آیا۔ ڈریسنگ پر اس کی کار کی کیز رکھی ہوئی تھی، جنہیں تھام کر وہ واپس جانے لگا، مگر پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھنا نہ بھولا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبیر کے چہرے کے اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی وہ لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ تبھی روئیما اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ تبیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ ہاں، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں کن کن رومز میں چلی گئی تھی؟ جہاں اس کے منہ کو بریک لگا، جس پر روئیما اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ خیر، تم میرا دوپٹہ پارلر بھول آئی، اب میں کیسے جاؤں گی؟ تبیر نے بات پلٹتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں پاگل، دوپٹہ میرے بیگ میں تھا، یہ لو، اور تمہیں میں نے کس اور روم میں بھیجا تھا؟ تم اس وانٹی میں کیا کر رہی ہو؟ یہ عام ماڈلز کے لیے نہیں۔ اب چلو یہاں سے جلدی۔ روئیما کی بات پر وہ ساکت ہو گئی، یعنی یہ واقعی اس ہینڈسم نوجوان کا روم تھا۔ وہ جلدی جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ روئیما بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی گئی۔ ہائے، کیسے ہو شاہباز؟ وہ آج یونی آتے ہی اپنی کلاس میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ حریم اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی تھی، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اپنی ڈانسنگ کلاسز کی وجہ سے لیکچر مس کر چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ حریم؟ شاہباز کے اس ادبی لہجے پر حریم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ حریم بنا کچھ کہے اپنا بیگ لیے اس کی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ شاہباز کو بھی اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی پرابلم نہ تھی۔ کیسا رہا آج کا لیکچر؟ ہاں، بالکل اچھا، شاہباز نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر حریم نے بھی آج ٹھان لیا تھا وہ اس سے فرینڈ شپ کر کے رہے گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حریم نے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ شاہباز جی، حریم جی۔ شاہباز، تمہیں 3 دن ہو گئے مگر تم نے اب تک کوئی دوست نہیں بنائے، کیوں؟ میں بلا وجہ کسی سے بات نہیں کرتا، تم میں بھی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ شاہباز، لیکن تم کیا اپنی 4 سال اس یونی میں بنا دوست بنائے گزار لو گے؟ حریم کی بات پر شاہباز تھوڑا مسکرایا۔ حریم جی، دوست بنانے اور دوست ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج اگر میں دوست بنا بھی لوں تو
کون سا سامنے والے شخص نے مجھے دل سے دوست مان لینا ہے؟ یہ سب تو ٹائم پاس کے لیے ہوتا ہے اور میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شاویز کی بات پر حریم نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ چوبیس پھر سے اپنی کتابوں میں مصروف ہو گیا۔ لیکن وہ بھی حریم تھی۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ میں تم سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں تو؟ حریم نے آج ہمت کر کے یہ کہہ دیا تھا، جب شاویز سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر میں آپ سے فرینڈ شپ کیوں کروں گا؟ آپ تو لڑکی ہیں، میں لڑکا ہوں، وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا۔ ہاں تو کیا لڑکا لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتے؟ نہیں، وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب شاویز نے جلدی سے کہا، جس پر وہ شاویز کو دیکھنے لگی۔ میں شاید ہو سکتی ہوں، لیکن میری ڈکشنریز کے مطابق تو لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتا ہوا کہنے لگا، جہاں آس پاس بہت سے کپلز بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، حریم نے سنجیدگی سے کہا، جس پر شاویز نے بنا کچھ کہے نظریں جھکائیں۔ فرینڈز؟ حریم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جس سے وہ پہلے بھی تھام چکا تھا، لیکن فرینڈ شپ کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کبھی اس کی ناک سے ہاتھ تو کبھی اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر جب حریم نے اسے یوں اپنی طرف متوجہ پایا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ آج جب حریم اپنے دوست کے گھر سے واپس آئی تھی تو پہلی بار اس نے آئزل کو پڑھائی کرتے دیکھا۔ وہ تنگا تھک گئی تھی کہ اس نے رات ہی حریم کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے صبح یونی کے لیے نہ اٹھائے۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا، جو اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ آئزل نے 2-3 بار تو اگنور کیا، پھر غصے سے موبائل اٹھا کر بند کر کے نمبر دیکھنے لگی۔ کان پر لگا کے، کون ہو تم؟ ہاں، اور کیوں صبح صبح تنگ کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولنے لگی، جب نیند اب بھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ ایکسکیوز می میڈم، پہلی بات تو یہ کہ میں کون ہوں یہ آپ کو نمبر دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ کہ صبح نہیں ہو رہی، دوپہر کے 2 بج چکے ہیں۔ دوریز کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور سامنے لگی کھڑکی میں ٹائم دیکھنے لگی، تو واقعی 2 بج رہے تھے۔ کیا اتنا ٹائم ہو گیا اور میں اتنا کیسے سو گئی؟ او مائی گاڈ! وہ سر پکڑ خود کلامی کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف اس شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور تم نے مجھے کیوں فون کیا؟ ابھی وہ اسی صدمے میں تھی جب اسے یاد آیا آپ کو جگانے کے لیے، دوریز نے شرارتی لہجے میں کہا، جس پر آئزل نے دانت پیچھے۔ بات سنو مسٹر، میں نے تمہیں اپنا نمبر اس لیے نہیں دیا کہ صبح صبح مجھے فون کر کے جگاؤ، اور تمہیں مجھے جگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یونیورسٹی جانا بھی نہیں تھا تو میں دیر سے ہی اٹھنے والی تھی۔ وہ اپنی بات کو توڑ موڑ کر الٹا جوڑ کر جھوٹ بولنے لگی، کیونکہ بھلے اسے یونی نہیں جانا تھا، لیکن وہ جلد اٹھنے والی تھی کیونکہ اسے کچھ نوٹس لینے جانا تھا۔ اور اچھا، ریلی کاش یونی چلی جاتی تو آج کی اناؤنسمنٹ کے بارے میں وہ عمل ہوتا، دوریز نے افسوس سے بھرپور لہجے میں کہا، جس پر آئزل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب اناؤنسمنٹ؟ ہاں، اناؤنسمنٹ میڈم، 2 دن بعد تمہارے ایگزامز ہیں۔ انفیک آج تو یونی میں تمام
انفیکٹ آج تو یونی میں تمام اسٹوڈنٹ ہی گئے ہوں گے کیونکہ آج سب کے فارم سبمٹ کروانا تھا۔ وہ جتنا پرسکون لہجے میں بتا رہا تھا اتنا اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ او وٹ، کل تک تو ایسا کچھ بھی نہ تھا، تو پھر آج وہ سر پکڑتے ہوئے بے یقینی سے بولی، تم یونی میں رکو گی تو تمہیں کچھ پتہ چلے گا نا، کل تو تم میرے اوپر کود کر یونی سے بھاگی تھی، شاید تمہیں یاد ہو۔ دریز نے تیزیاں انداز میں کہا جبکہ وہ سارا غصہ بلایا اب آگے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے جانا ہوگا یونی ورنہ میرا نام۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی۔ جلدی سے اس نے فیس واش کیا اور کپڑے چینج کرنے لگی۔ بیچ میں اپنے آپ کو نہ جانے کتنا کچھ کہہ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کال ڈسکنیکٹ کرنا بھول گئی تھی، اور دریز جس کے پیٹ میں اب ہنس کر درد ہونے لگا تھا۔ جب موبائل اٹھانے آئی تو کال لگی ہوئی تھی، تو وہ بے یقینی سے اسکرین پر دیکھنے لگی۔ تم نے اب تک کال نہیں کاٹی، آئزل نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا کیونکہ وہ اس کے کہنے کی آواز سن چکی تھی۔ سوری، میں نے سوچا تم خود کاٹ دو گی اس لیے۔ اب بند کرو فون، مجھے گاڑی بھی نکالنی ہے۔ رکو، گاڑی کی کیا ضرورت ہے، میں نیچے کھڑا ہوں، نیچے آ جاؤ۔ ویسے بھی اب تم گاڑی نکالو گی تو پھر صاف کرو گی، چیک کرو گی، وقت لگے گا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ واقعی نیچے اپنی کار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اسے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ فکر اپنے کام کی تھی۔ وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی اپنا بیگ لے کر نیچے بھاگی۔ چلو جلدی چلو۔ وہ بھاگتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی جبکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی کار پہلے سے بھی کافی بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ نہ سلام نہ دعا، بس جلدی چلو، وہ تیزیاں انداز میں کہتا ہوا گاڑی اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ نہیں یار، میں یہ دوبارہ نہیں کر سکتی، وائما اسے پھر سے فورس کر رہی تھی، مگر وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ جہاں ان کو کمپٹیشن ہوا تھا وہیں پر 2-3 ہوسٹ موجود تھیں جنہوں نے انہیں اپنے شو میں بلانے کی اور تبیر کو ماڈلنگ کی آفر کی تھی، لیکن وہ ٹھہری دنیا سے الگ تھلگ لڑکی، اسے ان کاموں میں اب انٹرسٹ نہ تھا۔ یہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شو ختم کر چکی تھی۔ تبیر، میں نے کہہ دیا نا، بس تم جا رہی ہو تو جا رہی ہو، شو کل شام کو ہوگا۔ یار اپی نے اتنا بڑا کمپٹیشن ون کیا ہے اور پھر چینل والوں نے اسپیشلی تمہیں انوائٹ کیا ہے، کچھ تو سوچا ہوگا نا۔ انہوں نے روائما کی بات پر تبیر نے پھر سے اسے گھوری سے نوازا۔ چھوڑو تبیر، تم ایک کام کرو، مجھے ایک میک اپ آرٹسٹ کی کال آئی ہے، اس نے تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی بھی آفر دی ہے۔ منہاس نے روائما کو چپ کروایا کیونکہ اسے پتا تھا تبیر روائما کی کبھی بھی نہیں مانے گی۔ کیسی آفر آپی؟ لیکن میں تو یہاں بہت خوش ہوں نا، مجھے اسی ہی پارلر میں کام کرنا ہے، مجھے نہیں جانا کسی اور پارلر، تبیر نے انتہائی معصومیت سے کہا، جس پر روائما نے اس کے گلے لگ گئی۔ ہائے میری دوست، میری بہن کی پوری بات تو سن لے۔ روائما کی بات پر منہاس ہنسنے لگی۔ پوری بات؟ ہاں تبیر، میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم مہندی بہت اچھی لگاتی ہو اور تم نے ڈیزائننگ بنائے تھے نا، میں نے وہ بھی انہیں سینڈ کیے تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنی ٹیم میں آنے کا آفر کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے کام کرو۔ اوف آپی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے ملو، وہ تمہیں
ٹیٹو بنانا سکھائیں گے اور پھر وہ 2 دن کی پریکٹس کے بعد تم کسٹمرز کو ٹیٹو بنایا کرنا۔ سمپل بہت کمائی ہے اس کام میں، اور پھر تم تو اپنے ڈیزائن بناتی ہو، تمہیں تو بہت کامیابی ملے گی۔ ٹیٹو کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی، کیونکہ وہ مہندی کے ساتھ ساتھ ٹیٹو بھی بنانے کا شوق رکھتی تھی اور اس کام کے لیے وہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جج جی ضرور، میں آج ہی بابا جانی سے پوچھ کر بتاؤں گی آپ کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے افتخار انکل سے بات کر لی ہے۔ ابھی تبیر کچھ کہتی جب منہاس کی بات پر چونکی منہاس آپی، لیکن میں نے فی الحال اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ سوچنا کیا ہے تم نے، بس ان کے ساتھ کام کرو، کسٹمر آئیں گے، انہیں ان کے پسند کے مطابق ٹیٹو ڈیزائن کرواؤ، بس۔ مگر میں یہ کام صرف فیمیلز کے لیے کروں گی، وہ بھی تب جب وہ خود وہاں آئیں گی۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ٹیٹو بنوانے والوں کو گھر پر ہی بلا لیتے تھے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو تبیر، ہم ہیں نا، ہم ان سے بات کریں گے۔ منہاس کی بات پر اسے تھوڑی ہمت ملی تو وہ مسکرانے لگی، جبکہ روائمہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری سینیوریٹا بہت آگے جائے گی۔ اچھا تبیر، میں کہہ رہی تھی کہ تم لوگ آج شام شاپنگ کراؤ، کیونکہ ہمیں شو میں جانا ہے۔ کل شام تو تمہارا اچھا ڈریسنگ کرنا ضروری ہوگا۔ کریڈٹ کارڈ میرا لے جانا۔ منہاس کی بات پر تبیر نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ روائمہ تو اب تک اسے گلے لگائے بیٹھی تھی، جس پر پارلر میں کام کرنے والی ساری لڑکیاں ہی ہنس رہی تھیں۔ اف، بند کرو اسے، آلریڈی اتنی پریشان ہوں میں۔ وہ سلو سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے میوزک میں گانے لگائے گنگنا رہا تھا، جب آئزل کی اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا، غصے سے سامنے لگی۔ یو ایس بی ڈیوائسز کے بٹن کو تقریباً مکہ مارنے سے انداز میں بند کر گئی، جبکہ وہ اچانک سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اور میڈم غصہ کس بات کا دکھا رہی ہو؟ خود ہی سوئی پڑی ہوئی تھی، میں نے ہی آ کر جگایا، اور اب جب مجھے ہی پر غصہ دکھا رہی ہو؟ دریج نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، جس پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ تو احسان نہیں کیا تم نے مجھ پر، سمجھے؟ اور تم جو اتنی تیز میوزک چلا رہے ہو، دماغ پھٹ رہا ہے میرا۔ ایک تو پہلے ہی میری بہت دیر ہو چکی ہے، اوپر سے تم اتنا مر کے گاڑی چلا رہے ہو۔ اگر اتنی ہی کھٹارا گاڑی تھی تو لائے ہی کیوں؟ تم رہنے دو، میں تو خود ٹیکسی کر کے جا رہی ہوں، مجھے نہیں جانا تمہارا کھٹارا گاڑی میں۔ وہ بنا اسے موقع دیے بولی جا رہی تھی، جبکہ دریج کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ اپنی گاڑی کو کھٹارا کا لفظ استعمال کرنے پر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ ابھی وہ کار کا دروازہ کھولتی جب دریج نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ ابھی وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جب وہ دونوں کی نظریں ملی تھیں، اسے اپنا اتنا قریب پا کر آئزل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، جبکہ وہ اب تک سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کر کے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر ایڈجسٹ ہوا۔ تو تمہیں لگتا ہے میری گاڑی کھٹارا ہے، رائٹ؟ یعنی تمہیں اپنی گاڑی کی پاور دکھانی پڑے گی، دریج نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اور کلچ دباتے ہوئے ایک جھٹکے سے گاڑی بھگائی۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ وہ اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی، اور ساتھ ہی اسے گھورنے سے بھی نواز رہی تھی۔
جو فل سپیڈ کی گاڑی بھگا رہا تھا، جیسے کوئی کار رائڈر رہ چکا ہو۔ میڈم ہم پہنچ گئے۔ وہ جو اب آنکھیں میچنے بیٹھی تھی، اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ مہربانی، اور اب تم جا سکتے ہو، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ وہ پیر ٹہچتی ہوئی اس کی گاڑی سے نکلی اور یونی کے گیٹ سے اندر چلی گئی، جبکہ دریس نے اس کی سپیڈ پر یک طرفہ مسکراہٹ لیے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ایڈی بازیگر۔ وہ آج پہلی بار کسی عام سے مال میں گیا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سے نکلا ہی تھا جب سب سے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہر طرف لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ دور دور سے لوگ اس کی پکچرز بنانے لگے۔ سر پلیز ایک پکچر، سر آٹوگراف پلیز، سر پلیز آئی ایم یور رائٹ ہارٹ فین، پلیز ایک پکچر پلیز بنوا لیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ چہرے پر ایک خاص ایٹیٹیوڈ لیے سب کو ہاتھوں سے ہیلو کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے گارڈ نے اس کے گرد مجموعہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ وہ لوگ رکشے سے اتری ہی تھیں جب تبیر کی نظر مال کے گیٹ پر گئی، جبکہ روائمہ رکشے کا کرایہ دینے لگی۔ اتنا رش دیکھ کر تبیر کا دل دھڑکنے لگا، جبکہ چہرے پر اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے واقعی کچھ بہت برا ہوا ہو۔ روائمہ دیکھو، مجھے لگ رہا ہے وہاں کچھ ہو گیا ہے۔ روائمہ نے اپنی چادر ٹھیک کی اور اس کی انگلی کے اشارے پر سامنے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کسی کا ایکسیڈنٹ یا پھر کچھ اور۔ تبیر نے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ روائمہ اسے برا انداز میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کم پاگل لڑکی، ڈرو مت، چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ روائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مجموعے کی طرف بڑھی، مگر وہاں اتنے لوگ تھے کہ کوئی انہیں راستہ دینے کو تیار ہی نہ تھا، جبکہ تبیر کو اتنے لوگوں میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر دور کھڑی ہو گئی، جبکہ روائمہ کو جگہ نہ ملنے پر وہ خود بھی تبیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ روائمہ اچھل کر دیکھنے لگی، آخر ہوا کیا ہے؟ تب اسے لگا شاید کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بہت ہی حسین ہے۔ یار، لگتا ہے کوئی اسٹار آیا ہوا ہے۔ تم تو ایویں ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب اسٹار؟ ہاں نا، کوئی سیلیبریٹی آیا ہوا ہے۔ بدو تن تو ایویں پریشان ہو گئی تھی روائمہ کی بات پر۔ تبیر نے آنکھیں گھمائیں، تبھی روائمہ یک دم چیخی، جس سے تبیر یک دم ڈری۔ یاہو، بازیگر! وہ پاگلوں کی طرح اچھل رہی تھی جب تبیر اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ تقریباً وہاں کھڑے سب لوگ اس وقت پاگل لگ رہے تھے، سوائے تبیر کے۔ کیا ہو گیا ہے روائمہ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ تبیر نے اسے دیکھا آنکھیں دکھائیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا یار، سب اسی ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو سامنے کون ہے؟ کون؟ فلم انڈسٹری کا شہزادہ، بلکہ بادشاہ بازیگر۔ وہ کون ہے؟ تبیر کے سوال پر روائمہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہی نہیں یار پتا؟ یار، آتش درانی، پاکستانی لڑکیوں کا پرماننٹ کرش، اور میرا بھی۔ روائمہ کی بات پر تبیر نے سامنے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ آتش درانی کو جانتی تھی۔ روائمہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چپ کرو اور یہ میرا پرس پکڑو، میں ابھی آئی۔ روائمہ نے تبیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے مال کے اندر چھوڑ آئی، جبکہ تبیر کی نظر اب اس پر پڑی تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔
یہ تو وہ ہے۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کو پہچان گئی تھی، جبکہ آتش اب تک اپنی فینس کی طرف متوجہ تھا۔ آتش نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی تو جیسے وہاں ادھم مچ گیا۔ اس کے مسکرانے کی دیر تھی، ہر طرف آتش آتش کا شور ہو گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس سے ملنے کے لیے مر رہی تھیں۔ ایک سرسری نظر آتش نے مال کے گیٹ کی طرف دوڑائی تو ایک بار پھر اس کی نظر تعبیر کی نظروں سے ملی تھی۔ تعبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت، بلکہ تھوڑی برس اس سوٹ میں وہ کسی پری سے سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ جو اس نے تعبیر کو دیکھنے کے لیے اب اتارنا ہی شروع کیا تھا، اس کی بلو آئیز تعبیر کی براؤن آئیز سے ٹکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں تعبیر اس کی نظروں کی تپش سے گھبرائی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا جب اس نے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ رکھنا چاہتے ہوئے بھی آتش کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ اسے آج پہلی بار اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف اس کا نام لیا جا رہا تھا، لوگ اس کے لیے ایک بار جھلک پر مر مٹ رہے تھے اور ہر ایک کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف اس معصوم سی لڑکی کی نازک سی وجود پر موجود تھیں۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔